ہماری آخری گفتگو اس بات پہ تھی کہ اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں، اور قرآن مجید کا تقاضا یا اللہ رب العزت کا تقاضا قرآن مجید میں یہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اور وہ جو پورے کا پورا داخل ہونا ہے، اس میں میں نے آپ کے سامنے دو تصورات رکھے تھے۔ ایک ہمارا اسلام کا ناقص تصور تھا، وہ یہ تھا کہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام نماز روزے کا دین ہے، اس کا ہمارے معاملات سے، ہماری سیاست سے، ہماری اقتصادیات سے، ہمارے باقی معاشرتی معاملات، شادی بیاہ، رسومات، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم اپنے معاشرے کے مطابق کریں گے۔ اسلام کا تقاضا ہے نماز روزہ، وہ ہم کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے جو دین کا مطالبہ ہے اسلام کا، وہ جو پہلا والا اسلام ہے جس میں صرف نماز روزہ، تو اس کے مطالبے بھی تھوڑے، بھئی آپ نماز روزہ کر لیں، دکان جیسے مرضی چلائیں، پیسے سود پہ رکھیں، سیاست جس مرضی طریقے سے کریں، پھر اس کے مطالبات بھی بہت کم رہ جاتے ہیں۔ لیکن وہ دین کے جو پورا ہے، جس میں سیاست بھی شامل ہے، جس میں معیشت بھی شامل ہے، جس میں معاشت بھی شامل ہے، اس کے تقاضے بھی بڑے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ اس میں ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے کہ سیاست کو بھی اسلام کے تابع کرو، معیشت کو بھی اسلام کے تابع کرو، اپنا کاروبار، لین دین سارا اسلام کے تابع کرو، اپنی رسومات جو اسلام کے خلاف ہیں ان سب کو بھی اسلام کے مطابق بناؤ، یا جو رسومات معاشرے کے اسلام کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دو، جو اس کے مطابق ان کو اختیار کرو۔ یہ پھر ادخلوا فی السلم کافہ کے تقاضے کہ جن کو پورا کیا جانا چاہیے۔ اب یہ جو پورا کرنا ہے، جامع جو تصور ہے دین کا، اس کے جو تقاضے ہیں، مطالبات، اس کو پورا کرنے کو ہم کہتے ہیں نفاذ دین، دین کو نافذ کرنا۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، اس کے لیے 3 دفعہ یہ الفاظ استعمال کیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے، کیا دے کر؟ الہدی، یعنی قرآن مجید دے کر، اور ایک دین دے کر بھیجا اس لیے ہے کہ تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، معاشرے کی سیاست، معیشت، معاشرت ساری کے ساری اس کے تابع آ جائے۔ اللہ کی غرض و غایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی یہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفاذ دین، دین کو نافذ کرنا۔ 3 دفعہ یہ تقاضا ہے، اور قرآن مجید کی باقی بھی آیات ہیں۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى میں آیا، دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ کرنا۔ یہاں تک کہا گیا کہ وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی کو آپ نظام خلافت بھی کہہ لیں، اسی کو آپ نظام مصطفیٰ بھی کہہ لیں، اسی کو آپ جو ہے وہ اقامت دین بھی کہہ لیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، الفاظ ان کے مختلف ہیں، ان کے معنی ایک ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہ دین کو اپنے تمام تر شعبوں میں، زندگی کے جتنے اجتماعی شعبے ان میں نافذ کر دیں۔ ایک مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین کو نافذ کرنے کا مطلب ہے کہ خود دین کے تابع ہو جاؤ۔ یہ بالکل درست بات ہے، خود دین کے تابع ہو جاؤ۔ اب اس کے لیے نفاذ دین کے 3 لیول ہیں۔ سب سے پہلا لیول یہ ہے کہ جسے قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے اوپر تم نافذ نہیں کرتے اس کو۔ پھر فرمایا سورہ ذاریات میں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو تو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں، اپنے اوپر دین کو نافذ کر لیں۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ تو جو پہلا سٹیپ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا، دین کو سیکھا، اس کو جو پہلی ریاست ہے وہ آپ کی یہ 5-6 فٹ کی ریاست ہے، اس پہ نافذ کرنا ہے۔ اگر آپ اس پہ نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں تو دین میں داخل نہ ہوں، باقی دین میں داخل ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہونے والا۔ اگر ایسا ہو بھی گیا، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو آپ دعوت دیں
وہ آپ سے یہ دین سیکھ کے، یہ بات سیکھ کے اپنے اوپر نافذ کر لیں، اور وہ جو قرآن مجید میں آیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، اس کے گھر والے اور وہ تو آگ سے بچ جائے، آپ ویسے ہی رہ جائیں اگر پہلا سٹیپ نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین تو بس اپنے اوپر نافذ کرنا، ان کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگلی بات کیا ہے؟ آپ نے اپنے اوپر دین کو نافذ کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا۔ پیارا بیٹا ہے آپ کا، اولاد ہے، جس کے لیے جان کھپا دی ہے اس کی دنیا بنانے کے لیے، اس کی آخرت کی فکر نہیں ہے، جائے جدھر مرضی جاتا ہے۔ میں تو دین میں پورا داخل ہو گیا ہوں نا، میری اولاد، میری بیوی، میرے بہن بھائی، میرے والدین نہیں داخل ہوتے تو جائیں، اس کا مطلب آپ بڑے خود غرض آدمی۔ آپ کے ارد گرد جو آپ کے پیارے ہیں ان کے لیے دعوت و تبلیغ کا لفظ قرآن مجید میں آتا، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اللہ کے راستے کے، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو بھی جائز طریقے قرآن مجید بتاتا ہے اس کے ذریعے ان کو بلاؤ، یہ دوسرا فرض ہے۔ ان کو بھی کہو کہ تم اپنے اوپر اس دین کو نافذ کرو۔ یہ کیا کہ تم اکیلے کامیاب ہو جاؤ گے؟ وہ جن کے لیے، جس اولاد کے لیے تم نوکری کرتے ہو، سب کچھ کھپا دیتے ہو، اپنی جوانی لگا دیتے ہو، اس کو آگ سے نہیں بچاؤ گے، ماں باپ کو نہیں بچاؤ گے، بہن بھائیوں کو نہیں بچاؤ گے، دوستوں کو نہیں بچاؤ گے، بڑے خود غرض آدمی ہو تو۔ اور دین کی منشا بھی یہ نہیں ہے، اپنے اوپر دین نافذ کرو اور دوسروں کی طرف جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں تو کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ بھی کہا گیا کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور ان کو برائی سے روکو، حکم ہے قرآن مجید۔ لوگوں پر گواہی قائم کرو، حکم ہے قرآن مجید کا۔ یہاں تک حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعوت و تبلیغ تو اتنا زبردست کام ہے، اتنا اہم کام ہے، جب تم ایک آیت سیکھ لو قرآن مجید کی پہلی آیت کوئی بھی ہو، اس سے پہنچانا شروع کر دو۔ یہ انتظار نہ کرو کہ مجھے دوسری آیت بھی آ جائے، یہ انتظار نہ کرو کہ مجھے پوری صورت آ جائے، یہ انتظار مت کرو کہ مجھے پورا قرآن مجید آ جائے پھر میں تبلیغ کروں گا، نہیں، بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت تمہیں آ گئی نا، پہنچانا شروع کر دو، یہیں سے تبلیغ کا کام شروع کر دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرام۔ دعوت دو، تبلیغ دو، لوگوں پر گواہی قائم کرو، اللہ کا دین ان تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کرو گے تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ تم اکیلے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اکیلا بندہ ٹھیک رہ بھی نہیں سکتا۔ معاشرے کے اس پہ اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ جتنا صحیح طرف جائے معاشرہ اسے کھینچ کے اپنی طرف لے جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تم خود بھی دین پہ قائم رہو، تمہاری اولاد بھی دین پہ قائم رہو، تو بھائی ایک معاشرہ بنانا پڑے گا، وہ دعوت و تبلیغ سے بنے گا۔ تو دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ خود اللہ کا بندہ بنو، یہ اس دین کا پہلا مطالبہ ہے جس دین میں سیاست بھی شامل ہے، معیشت بھی شامل ہے، معاشرت بھی شامل ہے، عبادات بھی شامل ہے، نظریات بھی شامل ہے، رسومات بھی شامل ہے۔ اس کا پہلا مطالبہ ہے کہ خود اللہ کا بندہ بنو، اس 4 5 6 فٹ کی ریاست سے نفاذ شروع کر دو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ تم کو جی 30 سال لگیں گے اپنے اوپر پہلے نافذ کر لوں، اپنا تزکیہ کر لوں، اپنے آپ کو مانج مانج کے صاف کر لوں پھر شروع کروں گا۔ نو وے، اکٹھا شروع کرنا پڑے گا۔ جب تم نے طے کر لیا کہ میں نے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، تو اپنے ارد گرد ایک معاشرہ بھی ایسا بناؤ کہ جو تمہیں دین کے نفاذ میں، اپنے اوپر دین کے نفاذ میں مددگار ثابت ہو۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یہ اصل میں پہلے یہ حصے کا تقاضا ہے۔ تم اکیلے کہاں اللہ کے بندے بنے پھرو گے؟ سارا معاشرہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا، تمہارے دوست، تمہارے احباب، تمہارے اولاد، تمہارے رشتہ دار کہیں گے کیا کرتے پھرتے ہو، کس دین پہ عمل کرتے ہو، ادھر آؤ ہمارے ساتھ۔ آپ ان کو یہ کہیں گے کہ تم آؤ اللہ کی طرف، تم میرے مددگار بنو، تو ایک جتھا بن جائے گا، گروہ بنے گا، آپ بھی دین پہ عمل کر سکیں گے۔ یہ دوسرا تقاضا ہے۔ کوئی بھی باپ جو ادھر بیٹھا ہے وہ اپنے بچوں کو سکول پڑھاتا ہے، کالج پڑھاتا ہے، یونیورسٹی پڑھاتا ہے کہ بچے کمانے لائق ہو جائیں۔ اس باپ سے پوچھیں
کہ یار تمہارے بچے تو آگے جا کے آگ کے گڑھے میں جلنے والے ہیں معاذ اللہ. تو کہے گا اچھا میرے بچے جلنے والے؟ ہاں. تو کیا کروں؟ ان کو اللہ کے راستے کی طرف لاؤ. وہ اپنا سر دھڑ کی بازی لگا کر اپنے بچوں کو ضرور آگ سے بچائے گا. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے والدین آگ میں جلیں؟ نو وے. تو یہ دوسرا تقاضا ہے دین کا. یہ دونوں تقاضے پورے کر کے بھی نا آپ 50% دین پہ بھی عمل نہیں کر سکتے. وجہ کیا؟ یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا ملکوں کے، سیاسی ادارہ، اس سیاسی ادارہ کبھی بھی دعوت و تبلیغ سے نہیں بدلا کرتا. بینک بھی کبھی دعوت و تبلیغ سے نہیں بدلا کرتا. ہاں معاشرت کی کچھ چیزیں، رسومات کی کچھ چیزیں آپ دعوت و تبلیغ سے کر لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جن کے مفادات ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے. ان کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. زور کیسے لگے گا؟ یہ جو ہم پاکستان والے ہیں نا، اگر آپ اپنا رخ چائنا کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ افغانستان ہے اور رائٹ سائڈ پہ ہندوستان ہے. یہ دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ملک ایسا ہے کہ جس میں مسلمان ہم سے زیادہ ہیں، 20 کروڑ سے زیادہ ہیں، 22 کروڑ سے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اور سامنے کافر کھڑا ہے. وہاں یہ کام تلوار سے کرنے کی بھی اجازت ہے. اپنے مقبوضہ کشمیر کو لے لیں، ہم کشمیر کے اس حصے میں بیٹھے، وہاں یہ کام تلوار سے کرنے کی بھی اجازت ہے. کیوں؟ سامنے کلمہ گو مسلمان نہیں ہے، سامنے کافر ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کیا جا سکتا. تو ہمارے یہ جو لیفٹ سائڈ میں جو ملک ہے افغانستان، اس میں کیا ہوا؟ باہر سے سپر پاورز آ کے، کفر کی طاقتوں نے آ کے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. پھر ایک طرف کفر ہے اور دوسری طرف اسلام. پھر بندوق اٹھانے کی اجازت ہے، جہاد کی اجازت ہے. ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا ہے پاکستان. اس میں کیا معاملہ ہے؟ بالکل الٹ. حکمران بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. 70 سال گزر رہے ہیں، ہم مسلمان کھیل رہے ہیں، لیکن دین نافذ نہیں ہوا. وجہ کیا؟ آپ کے حکمرانوں کی غلطی ہے. میں یہ عرض کروں دونوں کی غلطی ہے. عوام کی بھی غلطی ہے اور حکمرانوں کی بھی غلطی. ٹھیک ہے جی. کس طرح سے؟ وہ دو سینیریوز آپ کے سامنے تو آگے، ایک طرف کفر اور ایک طرف اسلام. ہمارے والا سینیریو یہ ہے کہ ادھر بھی کلمہ گو مسلمان، ادھر بھی کلمہ گو مسلمان. اور اگر آپ کا ذہن میں منتقل کروں کہ قرون اولیٰ میں صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک فتنہ پھیل گیا تھا اور لڑائی ہو گئی تھی اور تلواریں نکل آئی تھیں اور 1.5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے دونوں طرف سے. اس تلوار کے نکلنے سے دین کو کوئی فائدہ ہوا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ جو دین پھیل گیا تھا، اس دوران 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا. آپس کے لگے ہوئے زخم آج تک ہم چاٹ رہے ہیں. تو جب ایک طرف بھی مسلمان ہو، کلمہ گو مسلمان، دوسری طرف بھی کلمہ گو مسلمان ہو، تو تلوار نہیں نکلتی، نہیں نکلنی چاہیے. نکلے گی تو فساد ہوگا. کیا کریں؟ اس کے لیے پھر آج جس دور میں ہم بس رہے، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک احتجاجی تحریک لے کر اٹھتے ہیں. تم مسلمان ہو، تم حکومت کر رہے ہو، تم ہی کرتے رہو، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اسلام کو نافذ کرو. کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی ہو، ہم ایک ہی مطالبہ اگر لے کے کھڑے ہوں کہ اسلام کو نافذ کرو. آج تک 70 سال گزر گئے ہیں، عوام میں سے کسی گروہ نے بھی کبھی بھی یہ مطالبہ، واحد مطالبہ لے کے کبھی عوام ہمارے کھڑے ہی نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں حکمرانوں کا قصور ہے. بھائی صاحب، جتنا ان کا قصور ہے اتنا ہی ہمارا قصور بھی ہے. ہم نے اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے احتجاج کیا، ہم نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا، ہم نے بٹو کی گورنمنٹ گرانے کے لیے احتجاج کیا، ہم نے اپنے پسند کے حکمرانوں کو لانے کے لیے احتجاج کیا، تحریکیں چلائیں، جلسے جلوس نکالے، پورا پاکستان تلپٹ کر کے ہم نے رکھ دیا. ہم نے کبھی بھی اسلام نافذ کرنے کے لیے منہ نہیں کھولا، اکٹھے نہیں ہوئے، ایسی احتجاجی تحریک برپا نہیں کی. کیوں؟ ہمیں بھی کوئی اسلام سے خاص دلچسپی نہیں ہے.
یا دوسری بات یہ کہ ہمارا جو تصور اسلام ہے وہ بھی نماز روزے والا ہے. ہم بھی کہتے ہیں اسلام کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ سیاسی لوگوں کو کرنے دو جو کرتے رہیں، بینکوں کو کرنے دو جو کرتے رہیں. یا تو یہ تصور ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی لگی ہوئی ہے، مزے سے رہ رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے کی. یہ جو تیسرا لیول ہے، یہ حکومت میں اسلام نافذ ہو جائے. اس کے لیے جب دونوں طرف کلمہ گو مسلمان ہیں، ایک زبردست قسم کی احتجاجی تحریک جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ حکومت میں کوئی بھی ہے ہوتا رہے، اسلام کو نافذ کرے، دین نافذ کرے، سیاست میں اسلام آنا چاہیے. سورہ یوسف کی ایک آیت کے مطابق دین کہتے ہی اس نظام کو ہے جس کے پاس حکومت ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ایک کنویں سے نکال کے بیچ دیا گیا، تو لمبا قصہ ہے، 7 سال جیل میں رہے اور اس کے بعد وزیر خزانہ بن گئے. وزیر خزانہ جب بنے تو انہیں اپنے وہ قحط پڑ گیا، وہ 7 گایوں والا قصہ، ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا. تو انہیں اپنے لوگ یاد آئے، کنعان میں میرے 12 بھائی ہیں، ان میں سے ایک سگا ہے اور باقی سگے نہیں ہیں. تو بلایا گیا ان کو، یا وہ آئے، انہوں نے پہچان لیا. اب انہوں نے سوچا کہ یہ جو میرا بھائی ہے نا بن یامین، اس کو میں ادھر ہی روک لوں، باقیوں کو واپس بھیج دوں، اور خوب ان کو مال و متاع دے کے بھیجا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، فی دین الملک، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے دین کے اندر، اس کے نظام کے اندر، اس کی بادشاہی کے اندر یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کو روک سکے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو ایک ترکیب سکھائی. کیا ترکیب تھی؟ وہاں کا جو نظام تھا اس میں یہ ہے کہ کوئی چور چوری کر لے تو اس جس کی چوری کی اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا اس کو. تو انہوں نے بن یامین کے کجاوے میں وہ ناپنے والا جو پیالہ وہ چھپا دی اور کہا کہ میں تو تلاشی لوں گا. تلاشی لی، اپنے بھائی کے کجاوے سے نکال لی، اس کو اپنے پاس رکھ لی. وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا فی دین الملک، ہر وہ نظام جو نافذ نہ ہو، جس کے پاس تخت نہ ہو، جس کے پاس حکومت نہ ہو، وہ مذہب ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہی نہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں اسلام کبھی دین نہیں بنا. اللہ نے کہا کہ اسلام دین ہے، اس کو دین بناؤ، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اور یہ جتنے بھی تمہارے تفرقے اس معاملے میں نہیں ہونے چاہیے. 70 سال گزر گئے، ہم کبھی بھی احتجاجی تحریک لے کے کھڑے نہیں ہوئے، ہم عوام میں اور آپ. جب ہم خوش ہیں اس میں تو حکمرانوں کا کیا جاتا ہے؟ وہ تو خوشی ہے، انہوں نے تو لوٹ مار کرنی ہے، کریں گے، آپ نے ان کو موقع دیا ہوا. اور الیکشن کا نظام ایسا ہے کہ ووٹ دیں تبدیلی کے لیے، ووٹ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. انجینئرڈ الیکشن ہوتے ہیں، اس کے ذریعے اسلام تو نہیں آ سکتا. مصر میں سامنے ہے 300 حافظوں کی پارلیمنٹ سلیکٹ ہو گئی، وزیر اعظم کو زہر دے کے مار دیا گیا اور پارلیمنٹ ریجیکٹ ہو گئی. ابھی جنرل سی وہاں بیٹھا ہے، سارے ووٹ ان کے حق میں تھے، سارے نمائندے ان کے اپنے تھے. آیا اسلام؟ نہیں آتا، ادھر بھی نہیں آئے گا جب تک زور سے. اور وہ زور بھی کون سا؟ کیونکہ اس طرف بھی کلمہ گو مسلمان ہے نا، وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے. وہ زور پھر بغیر گولی کے لگانا پڑے گا، وہ زور احتجاج کا لگانا پڑے گا. لیکن اس میں مطالبات کی لسٹ ہو، میرا یہ کر دو، میرا یہ کر دو، میرا یہ کر دو، میرا یہ کر، نہیں، دین کو ملک میں نافذ کر دو، بس. سنگل 1 پوائنٹ ایجنڈا. آج تک کسی اسلامی جماعت نے، کسی غیر اسلامی جماعت نے، کسی گروہ نے یہ کام کیا ہے؟ ذرا سوچ کے بتا دیں. میں نے اس پہ بہت سوچا، آج تک نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. حکمرانوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے یہ کام کرنے کی کوشش کی. نام بڑھا لیا انہوں نے اسلام کا. کیوں؟ عوام اسلام کے نام پہ مرتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جانے دیتی ہے، لیکن عوام کو بھی یہ شعور نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کا نظام مصطفیٰ نافذ کیسے ہوگا. کچھ لوگ اٹھتے ہیں، وہ جو کلمہ گو مسلمانوں کا ملک ہے اس میں اٹھ کے گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر فساد برپا ہو جاتا ہے.
ایک طرف ہماری ٹرینڈ آرمیز کھڑی ہیں، کتنا بڑا جتھا ہوگا جو اٹھ کے گولیاں چلائے گا، ایک طرف F-16 ہے، ٹینک ہے، آرمی ہے، اس کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی ہے مسلمان، چلو امریکہ سے آئی ہوئی کوئی آرمی ہو تو ہم پھر بھی دیکھ لیں اس کو، جیسے افغانیوں نے کیا۔ ایک طریقہ کار بچ جاتا ہے جس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے، بڑی تحقیق ہوئی ہے، کہ پرزور احتجاجی تحریک چلائی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو چکا پہلے، جب آئین ہمارا بن رہا تھا موجودہ، تو اس میں یہ جو قرارداد مقاصد ہے نا، یہ جس جماعت نے منظور کرائی ہے وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھی تھی، وہ گلیوں میں تھی، وہ گلیوں میں تھی۔ اب آپ کے آئین کا جو پریمبل ہے، دیباچہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ڈیپینڈنٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ۔ اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن بدماشوں نے کیا کیا؟ اس کو کہا یہ دیباچہ ہے، صرف یہ افیکٹو کلاز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بعد میں افیکٹو کلاز بھی بنائی ہے، لیکن وہ جو وکیل اور جج جو کھیل کھیلتے ہوتے ہیں آئین کے ساتھ، وہ کھیل اس کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو آئین میں داخل کس نے کیا؟ ایک ایسی جماعت نے کیا جو اسمبلی میں نہیں تھی، اسمبلی سے باہر ہو کے۔ اور آج تک وہ جو ہمارے لبرلز ہیں ان کے لیے وہ مصیبت بنی ہوئی ہے، اس کو کسی طرح نکالو بیچ میں سے، قرارداد مقاصد کو نکالو، وہ نہیں نکلتی۔ اب بھی جو لوگ یہاں پہ نفاذ دین کے لیے کھڑے ہوں وہ اسمبلیوں سے باہر ہوں گے۔ اسمبلیاں تو وڈیروں کی ہیں، اسمبلیاں تو جاگیرداروں کی ہیں، اسمبلیاں تو بڑے بڑے بزنس مین کی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، وہ اقتدار استعمال کر کے اور اس پیسے کو دگنا چگنا کرتے۔ دین کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ دین نافذ کرنے کے لیے تو جو ہے جا کے اسمبلی میں نہیں بیٹھے نا۔ تو دین صرف آپ کی طاقت سے، وہ بھی کیونکہ ادھر کلمہ گو مسلمان ہے، بغیر گولی والی طاقت سے آئے گا۔ ایک مطالبہ لے کے کھڑے جائے، بس دین نافذ کرو، نہیں کرتے تو ہٹو، ان لوگوں کو لاؤ جو دین نافذ کریں۔ تم ہی کر دو نا، تم بھی تو مسلمان ہو، ہندو ہو کوئی، ہم میں سے کوئی ادھر ہندو گورنمنٹ کی حکومت بنی ہے کبھی؟ کسی سکھ کی بنی ہو؟ نہیں بنی، سارے مسلمان ہیں بھائی۔ اور پھر جب پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کدھر گیا؟ اب اس پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ نہیں نہیں یہ نعرہ نہیں لگا تھا، یہ پاکستان سیکولر ہے۔ کیا کریں ہم؟ کدھر جائیں؟ اپنے اوپر دین نافذ کرو، دعوتی تحریک، قرآن مجید لے کے لوگوں میں پھرو، کہو کہ قرآن کا یہ مطالبہ ہے، ان کو اپنے گرد جمع کرو، پھر ایک تحریک اٹھاؤ، واحد ایجنڈا جس کو ہو کہ دین نافذ کرو۔ یہ کام پینڈنگ چل رہا ہے پاکستان میں، یہ کام 74 سال ہو گئے، ابھی یہ چند دن پہلے پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے، یہ کام پینڈنگ ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی نور توحید نے تخت پہ بیٹھنا ہے، وہ باقی ہے، ابھی تو بیچارہ پھر رہا ہے، مسجد کی حد تک ہے، نہ اس کو بینک میں جانے دیتے ہم، نہ اس کو بازار میں جانے دیتے ہم، نہ اس کو پارلیمنٹ میں جانے دیتے ہیں، نہ وہ سکولوں میں نافذ، نہ وہ یونیورسٹیوں میں نافذ، کہیں پہ بھی نہیں۔ اب لفظ یتیم اس کے لیے استعمال کیا جائے تو آپ کو برا لگے گا، البتہ پردیسی کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام جو ہے غربا کا لفظ استعمال، کہ اسلام غریب ہو جائے گا۔ غریب کہتے ہیں اجنبی کو، ایک وقت آئے گا کہ اسلام غریب ہو جائے گا، اس کو کوئی نہیں پہچانے گا، کیوں؟ کسی نے اس کے ساتھ محنت نہیں کی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اسلام کی غربت کے دور میں جب اسلام تخت پہ نہیں بیٹھا ہوگا، اس وقت جو اس کا ساتھ دے رہے ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پاکستان یہ جو اسلام ہے جب یہ نافذ نہ ہو اس وقت اس کا ساتھ دینا، اس کو اٹھانے کی کوشش کرنا، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بتائی۔ اب یہ دین نافذ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم پورے پاکستان میں ہم نے یہ 27 تاریخ سے لے کے 18 تاریخ تک، 18 ستمبر تک پورے پاکستان میں ایک احتجاجی تحریک شروع کی ہے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ بینرز لگیں گے، کوئی شخص کراچی سے چلے گا نا
نیلم ویلی تک جائے گا، اس کو ہر 1 کلومیٹر پہ بینر لگا ہوا نظر آئے گا، کیا؟ دین نافذ کرو، دین نافذ کرو، دین نافذ کرو۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جتنے بھی ممبران اسمبلی ان سے ملیں گے، وزیر اعظم سے ملیں گے، ان کو یہ کتابچے دیں گے، ان کو بروشرز دیں گے، ان سے بات کریں گے، دین نافذ کرو، تاکہ کل جب ہم اللہ کے یہاں پہنچیں تو ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم تو بار بار اس کی تحریک اٹھاتے تھے، بار بار لوگوں کو کہتے تھے چھوڑو باقی کام، چھوڑو باقی کام، ایک مطالبہ لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ دین کو نافذ کرو۔ ہماری بات کسی نے سنی نہ سنی، ہم کامیاب ہوئے نہ ہوئے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گورنمنٹ دیتا ہے، تو ہم گورنمنٹ کا مطالبہ تو کر ہی نہیں رہے، ہم دین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے دین نافذ کر دیں، کیا وہ دین آپ کو پسند نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کا PTI والے دین نافذ کر دیں، اور جو بھی مقتدر طبقات ہیں وہ دین نافذ کر دیں، دین تو اللہ کا ہے نا، ایک ہی ہے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ آپ اور میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، جتنے وہ مجرم اتنے ہم مجرم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔